برنٹ فورڈ سے بڑے مشہور عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ساقی صاحب بڑا خوبصورت بولتے ہیں، خوبصورت انداز ہے، محبت ہے، علم ہے، سوز ہے، ترنم ہے، اور انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ خوبصورت محفل، خوبصورت ماحول، اور ابھی انشاءاللہ اور رنگ بنے گا اس محفل۔ تو آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک صف آگے آ جائیں۔ حضرت آپ فوٹو والے ایک صف آگے، سارے حضرت پھر دوست آ جائیں گے نماز کے وقت، پھر مشکل ہو جائے گی۔ تمام حضرات تھوڑے تھوڑے ایک ساتھ آ جائیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ حسین پاک کی مجلس میں ہے، ایک ساتھ آگے آئیں جزاک اللہ، تاکہ تقریر کے دوران پھر آپ اٹھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، اور محبت پیار کے ساتھ تشریف رکھیں جتنے حضرات ہیں آنے والے بھی۔ وقت چونکہ جیسے کہ بولنے والے ہیں نا، یہ وقت بھی کم ہے، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ میں اور تو کچھ نہیں کہتا، بڑا کلام لوگوں نے کہا ہے، اتنی منقبت، اتنی مناقب امام عالی مقام کی شان میں لکھی گئی ہیں، شاید ہی دھرتی میں کوئی شخص ہے کہ اس کے اتنا مقام کہا گیا ہو۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کلام لکھا آپ نے، لیکن ایک دفعہ خواب میں آپ نے بھائی نے دیکھا کہ ایک میدان ہے، اس میں ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے، اور اس میں اس سال جن لوگوں نے امام کی بارگاہ میں قصیدے لکھے وہ سب پڑے ہوئے، فائل لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی نصیر کا بھی کوئی ہے؟ انہوں نے کہا اس دفعہ اسی کو پہلا نمبر ملا، کونے میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس طرح ان کی بارگاہ میں حاضری بھی ہماری ہو رہی ہے، کلام سے بھی ہو رہی ہے، اور وہ جو تھا نا اے بار الہ، جوش میں یہ بادی اور عجیب سا آدمی تھا، عجیب اس کے اشعار ہیں، لیکن امام کی بارگاہ میں اس نے حد کر دی، اے بار الہ نو سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، قربان نہ ہوتے امام اسلام تیرا، اسلام ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ تو اسلام کو بڑا استحکام اور اس کی خدمت کی ہے امام صاحب نے۔ تو میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ساقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو پورا فرمائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہدائے کربلا زندہ باد، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء امیم الجود والعطاء ماء الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام المغربین والمشرقین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی. اب جو وقت ہے نا یہ وقت یہ 10 محرم ہے. اس وقت امام عالی مقام کا لاشا کربلا کی دھرتی پر پڑا ہوا تھا. آخری چراغ بجھ چکا تھا. یوں لگ رہا تھا کہ ریل سے قرآن گر چکا ہے. اگر آپ درد سے پڑھیں گے تو سیدہ فاطمہ خاتون جنت آپ پر راضی ہو جائے. کوئی فوت ہو جائے نا, ابھی جنازہ تھا, ہر بندہ آگے آنے کی کوشش کر رہا کہ گھر والا مجھے دیکھ لے کہ میں آیا. ارے اس کے لیے اتنی کوشش کرتے ہو کہ مجھے وہ دیکھ لے. کاش کہ آپ یہ سوچیں آپ جو بولے گا اسے فاطمہ الزہرا دیکھ لے. آج جو بولے گا اسے حیدر کرار دیکھ لے. آج جو درد حسین میں ڈوب کر بولے گا اسے گنبد خضرا کا مقیم محمد مصطفیٰ دیکھ لے. ابھی وہ عربی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ جن کا چہرہ تکتا تھا, میں نے کہا تکتا نہیں تھا, تکتا ہے, کیونکہ اب بھی اللہ کی قدرت اسی طرف دیکھتی ہے. آقا زندہ ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آقا خوش ہوں گے اگر آپ نے ذکر کیا. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. میرے لیے نہیں پڑھنا, آج سیدہ خاتون جنت کے لیے آپ نے پڑھنا ہے. آج کربلا والے سلطان کربلا کے لیے پڑھنا ہے, تاکہ حسین مت سمجھے کہ میں نے جن کے لیے قربانی دی ہے وہ بھول چکے ہیں. حسین دیکھے عرش کر اٹھے اور قیامت کو بولے مولا ان پر رحم کر. یہ وہ تھے جو میرے درد میں رویا کر. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ ہم کیا ہیں ہم حسین کے غلاموں جیسے بھی نہیں.
حسین وہ ہے جسے حضور نے کہا ہے الحسین منی وانا من الحسین، سبحان اللہ، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے۔ اور آگے جو کہا ہے نا، وہ کوئی عقل والا عشق والا ہی یہ بات پچا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے۔ نانے تو دوترے، دوترے تو نانے سے ہو سکتے ہیں، لیکن کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، کس کو حضور نے کہا ہے کہ میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مصطفیٰ سے پیار کیا۔ سبحان اللہ، جس نے حسین کو مانا اس نے مصطفیٰ کو مانا۔ جو حسین کے غم میں رویا وہ حسین کے غم میں نہیں، وہ مصطفیٰ کے غم میں رویا۔ کیونکہ جتنی خون حسین کی تکلیف نبیوں کے تاجدار کو ہوئی ہے اور کس کو ہوئی؟ وہ ام سلمہ سے پوچھئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کی زوج ہے، مومنوں کی ماں ہے، کربلا کے 10 محرم کو کہتی ہے میں نے دیکھا حضور میری خواب میں آئے تو سر کے بال بکھرے ہوئے اور ہٹے ہوئے گرد و غبار سے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں۔ حسین شہید ہو گئے، میرا حسین ریت پہ تڑپ رہا ہے، میرا حسین کا خون بکھر گیا۔ مٹی ام سلمہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا تو وہ مٹی جو مجھے مصطفیٰ کریم نے دی تھی نا پیدا ہوتے ہوئے حسین کے، کہ حضور نے فرمایا جب یہ سرخ ہوگی میرا حسین شہید ہو جائے گا۔ کہا ادھر خواب ختم ہوئی، میں نے مٹی دیکھی تو وہ خشک ہو چکی تھی۔ آپ بڑے محبت والے ہیں جو غم حسین میں بیٹھے ہیں۔ میں حضرت قبلہ سے کہہ رہا تھا مجھے تو 3 گھنٹے چاہیے تقریر کے لیے۔ میں UK میں جب سے آیا ہوں مسجد میں ہوں اور ممبر پر ہوں، قسم کھاتا ہوں مجھے یہی غم مار گیا، میں آدھا مر گیا ہوں۔ 35-40 منٹ کی تقریر مجھے آتی ہی نہیں ہے۔ میں اتنا ضرور ہوں لیکن سارے کا سارا عشق میں رچا ہوا۔ سبحان اللہ، اور میں کئی بار دوستوں کو کہا یار لفافہ نہ بدلنا، لفافہ وہی ٹھیک ہے جو آپ نے رکھا ہے، لیکن آدھے گھنٹے کی بجائے مجھے 4 گھنٹے۔ میں تو کہتا ہوں مجھے موت آ جائے حسین پاک کے ذکر میں، اس کے نانے کی باتیں کرتا کرتا مر جاؤں۔ لوگ کم از کم یہ تو کہیں کسی عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کے ذکر کی محفل میں ذرا گھوم کے نکلے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ۔ حضرت عسکر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت عسکر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت عسکر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو۔ صدق گرامی قدر نہایت واجب الاحترام محترم مشاہیر الزام علماء اکرام، حفاظ، قراء، وارثان محراب و منبر، اہل اسلام کی
اہل سنت کی بہار علماء کرام آپ کے سامنے سجا ہوا گلدستہ اسٹیج کا نظر آ رہا ہے، جس میں عزت مآب، تقدس مآب، مجاہد اہل سنت، شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری واجد حسین صاحب چشتی مدظ اللہ العالی، جنہوں نے مجھے حکم دیا بندہ ناچیز کو اتنی پاکیزہ ذکر حسین، درد حسین میں رونے رلانے والے ذکر کرنے والوں کی محفل میں مجھے بھی شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہار رکھے، اور خاتون جنت سیدہ سلام اللہ کے در کی خیرات ان کا اللہ مقدر کرے گا۔ میری جماعت کے عظیم عالم دین، خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد مرید صاحب مدظ اللہ العالی، ابھی وہ آپ سے میٹھی میٹھے لفظوں میں گفتگو کر رہے تھے، آپ کے کانوں میں رس گھور رہے تھے، تاریخ کربلا پر بہت مفصل آپ نے چند لفظوں میں واقعات کا اشارہ فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں بہت زیادہ برکت فرمائے۔ میری جماعت کے عظیم ثنا خان فخر المجودین، فخر المجودین اگر کوئی سمجھے تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ چھوٹا موٹا نعت خان نہیں ہوتا، جس پر نعت خان جس سے سیکھتے ہیں، بے شک جی، بے شک۔ نعت خان جسے سن کر سمجھتے ہیں، اپنی منزلیں طے کرتے ہیں، رستے بناتے ہیں، اور نعت کے اسلوب کو جس سے سیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں، جن پر نعت خان بھی فخر کرتے ہیں، جن کا بار بار محفل میں ذکر ہوتا ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو فسانے عشق کے کھولتے جاتے ہیں۔ میری مراد زینت القرآ قاری صفوت محمود صاحب، وہ شخص شہزاد صاحب، ابھی وہ بہت ہی پیارا درد بھرا عنوان انہوں نے چھیڑ رکھا تھا، اور وقت ہوتا تو وہ بولتے جاتے، ہم سنتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاصا عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ گلا بھی، یہ درد بھی، یہ سوز بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رکھے، بلکہ اس میں اضافہ فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا علی محمد صاحب مدظ اللہ العالی، وہ بھی اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت، تندرستی، شفائے کامل عاجل کے ساتھ عشق مصطفیٰ میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو قبول کرے۔ مسجد بہت خوبصورت ہے بھی غوثیہ ہے۔ غوث پاک کوئی عام نہیں، یہ حضرت امام حسین کی اولاد ہے، سبحان اللہ۔ یہ امام حسن کے بیٹے ہیں، نانا ان کا حسین ہے، دادا ان کا حسن، یہ انہی کے نام سے مسجد ہے، اور انہی کے آج دادے اور نانیوں کا ذکر یہاں چل رہا ہے۔ سامعین محترم، وقت بڑا مختصر ہے، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید وچ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ بالکل نہ اٹھ کے آئیں، مجھے پیسے نہ دیں، میں بالکل راضی ہوں، اللہ نے دے رکھا ہے۔ اس ملک میں کون بھوکا ہے؟ میں اس بندے سے زیادہ راضی ہوں جو میرے ساتھ بولتا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہتا ہے، سبحان اللہ، جس سے محبت اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ بے شک۔ اگر آپ کو اللہ رسول کی باتیں اچھی لگتی ہیں، دل پر لگتی ہیں، تو پھر سبحان اللہ سے ضرور نوازیں، تاکہ فرشتے آپ کی نیکیاں لکھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ میری گل ہوئے غلط ہو سکتی ہے، تہاڈا کوئی خیال ہوئے غلط ہو سکتا ہے، کسی بھی ملک دا بادشاہ غلط ہو سکتا ہے، پر اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا، مدینے والے دا فرمان غلط ہو سکتا، کیونکہ پیجن والا احکم الحاکمین ہے، تے جڑا قرآن لے کے آیا ہے وہ روح الامین ہے، تے جدے ول قرآن آیا ہے وہ رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ پیجن والے دا بھی مقابلہ کوئی نہیں، تے لین والے لے کے آن والے دا فرشتیاں سالی کوئی نہیں، تے جدے ول آیا کائنات دے بندیاں چ وہ دا سالی، بلکہ نبیاں دی صف وچ بھی او دا سانی کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے تعارف وچ پہلا لفظ ہی الف لام میم بندیاں دی آکڑ پڑ چھڑی، بندیاں دی علم نو ہیج کر دیتا ہے۔ فرمایا تو اپنے علم تے کمانڈ کرے، اپنے علم تے ناز کرے، نہیں، میرے قرآن سمجھن واسطے علم پا، عقل پن، عشق دے دروازے کھول،
جدو عشق پیدا کریں گا تے عقل سلیم آ جائے گی، جدو عقل آئے گی تے پھر تینوں میرے قرآن بھی سمجھ آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تے پہلا لفظ کی لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریبا، ذالک الکتاب لا ریبا۔ آج بھی میں ایتھے ہی ہاں تے پرسوں بھی میں ایتھے ہی ہاں تے تسا نوٹ کرنا ہے آج دی تقریر پرسوں نہ رہندی ہے کہ نہیں رہندی۔ 50 سال ہو گئے نے اس بازار چ لگا پھرنا، سودا اینا کو کٹھا کیتا ہے کہ انہوں تبدیل انہوں بار بار دوران دی ضرورت نہیں۔ آج جڑی گل کر لگا ہے انشاءاللہ اے بھی علیحدہ ہوئے گی، جڑی پرسوں آگے گل کروں گا وہ بھی مضمون علیحدہ ہوئے گی گل اہل بیت دی، اللہ دے نبی دی گلاں ہون گیاں۔ اللہ فرماندے نے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ فرماندے نے او لوگو جڑے لوگ میرے واسطے، میری رضا واسطے، میرے راہ چ، میری محبت چ، میرے عشق چ جڑے لوگ مر جان، قتل کیتے جان، انہاں نو مردہ، انہاں نو مردہ، گج کے بولو انہاں نو مردہ، انہاں نو مردہ نہ آکھو یا اللہ جنہاں نو ہتھی دفنا چکے ہیں، جنہاں نو کفن پوا چکے ہیں، جنہاں نو موڈیاں تے چا لیا ہے، جنہاں نو قبر چ آپ لایا ہے، اتے منا مٹی بھی پا دیتی ہے، اس تو پہلے بھی دنیا مری وہ بھی مر گئی ہے، انہاں بھی اسا آپ ہتھی دفنایا ہے، تو انہیں مردہ نہ آکھو۔ رب فرماندے نے بل احیاء ولکن لا تشعرون، میری گل تیری سمجھ چ نہیں آ سکتی، تیری سمجھداری چھوٹی ہے، میرا کلام بڑا ہے، اگر سمجھے تے تینوں سمجھ تا آ سکتا ہے کہ سمجھ لے میرا رب جو آندا ہے وہ حق ہے، رب جو آندا ہے وہ سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے عقل چ نہیں آ سکتا کہ زندہ کس طرح نے، میں آنا زندہ نے تے بندہ آندا ہے اللہ سونیا تیری گل تے پکی ہے، پر دل نو صدق آستے، دل دی تسلی آستے جڑے زندہ نے کھاندے نے، جڑا کھاوے ہی نہ وہ زندہ کیویں وے؟ تے فرمایا میرا قرآن دا دوجا سپارہ پڑھنا ذرا اگے ٹورنا، چوتھا سپارہ کھول، اگے اللہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ جڑے میرے نام تے مرے نہیں بلکہ اپنے رب کو رزق لے کے کھاندے نے۔ سبحان اللہ۔ اتھے بڑیاں تقریرا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حدیث پڑھ کہندی نے حضور میں چھوٹی چھوٹی کو وقت دینا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، جدو میں آسا میں ادو ڈا دیں نا تو پھر میں گل کسی سرے تے لے جانا، ہوں یہ کہ بیچی رہ جانی ہے، تسی اپنی تھان تے رہ جا، میں اپنی تھان تے رہاں گا، کچھ دے جاؤں کچھ لے جاؤں واپس۔ اللہ تبارک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ محبوب خدا، آخو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرما دینا حضور دا وصال ہو گیا، تو حضور دا وصال ہویا دل بے قرار ہے، میں بارگاہ مصطفیٰ جانی ہاں تے چادر دی پرواہ نہیں کرتی، پتلا جا دوپٹا ہوندے جے بہ جانی ہاں، کیونکہ وہ میرے شوہر نے، میں انہاں دی بیوی ہاں، وہ میرے نبی نے، میں انہاں دی امتی ہاں، میں انہاں دی بیوی ہاں، تے پردہ کادا میں ایسے طرح بہنی ہے۔ کہندے نے کچھ دیر تو بعد 2 سال گزرے میرے والد دا انتقال ہویا، انہاں نے بھی اتھے شہید دفن کر دیتا، میں پھر بھی جانی ہاں پتلے جے دوپٹے چ بہ جانی ہاں، اوڑھنی چادر پاری رکھ دینی ہاں تے میں بہ کے درود پڑھنی ہاں، کیونکہ او میرا شوہر ہے، پردہ کوئی نہیں، میرے نبی نے پردہ کوئی نہیں، اے میرا باپ ہے، پردہ کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جدو عمر فاروق دا وصال ہویا نا، جدو عمر فاروق تے انہاں نے دفن کیتا، رب کائنات دی قسم پھر میں پردہ نہیں لایا۔ لوگوں نے پوچھا اماں اگے آ کے پردہ لا دینی ہے، ہن کیوں نہیں پردہ لاندی؟ فرمایا اس واسطے عمر غیر محرم ہے تے عمر دے ہوندے میں پردہ کیویں لاواں، کیونکہ قبر والا آن والے نو ویندا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزہ اے تہاڈی میری ماں دا عقیدہ ہے، مومنہ دی ماں دا عقیدہ ہے، محبوب خدا دا عقیدہ ہے۔ اے اوئے جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی لاڈلی ناظرین زوجہ محترمہ ہے، آپ فرما دیے نے اس تو بعد میں پردہ نہیں لایا، کیونکہ عمر دے سامنے حیاتی بھی پردہ کیتا ہے، آج بھی پردہ کرنی ہے، کیوں کہ قبر والا ویکھدا ہے میرے کول کون ہے، میرا پتہ لگا شہید ہے، بولو شہید ہے،
یارو کنیاں بھیناں دے بھرا مر گئے نے تے بھیناں ہر وقت روندیاں ہی رہندیاں بھول گئیاں نے درد گھٹ گیا ماما تے پتر جوان ٹر گئے نے تھوڑی دیر روئے نے ہولی ہولی صبر آ گیا باپاں دے جوان بیٹے دنیا تو ٹر گئے نے تے باپ دن راتی روندا نہیں صبر دا پیالہ انہیں بھی پی لیا ہے پر صدیاں گزر گئیاں نے زمانہ زینب دے بھرا نوں نہیں بھلیا علی دے پتر واسطے اج بھی روندا ہے کیوں حسین کوئی عام نہیں حسین کوئی حسین دی شان بکھری یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے سینے نبوت وچ نے تے حسین آ گئے کہندے نے نانا جی فرمایا دسو بیٹا میں ہونٹا لینا ہے پنجابی زبان ہے نا میں سواری کرنی ہے تو فرمایا آ جاؤ باہروں سواری لین نہیں گیا کملی والے اشارہ کرتے اونٹاں دی لین لگ جاندی میرے کملی والے اوتھے ہی گوڈیاں دے چک کے ہاتھ زمین تے رکھ دیتے فرمایا پتر میرے اتنے آ کے سواری کر لے اگے جڑی گل کر لگا اگے جڑی گل کر لا چھوٹی جہی پر وہ پچائے گا کوئی عاشق ہی انہیں کہ نانا جی سواری دیا نکیل بھی ہوندی ہے مہار بھی ہوندی ہے واگا بھی ہوندیاں نے رحمت للعالمین نے کچے تاگے دی تند لے کے نا اپنے منہ دے دندا دے وچ دبا لے او دا سرا اپنی کنڈ تے حسین نو پھڑایا فرمایا لے پھڑ واگ ہن حسین اُتے بیٹھ کے تاگے نو جدھر کھچدے نے نبیاں دا تاجدار ادھر گھمدا جاندا ہے او حسین ہے جن نے کئی بار زبان مصطفیٰ چوسی زبان مصطفیٰ چوسی ہے زبان مصطفیٰ میرے امام حضرت امیر المومنین عمر فاروق بیت آپ بیٹھے نے مال غنیمت آیا ہے تقسیم کر دینے پہ سب بدری آ جاؤ جنہیں بدر آلے نہیں ہو بھی آ جاؤ تے سارے انہوں 2,500 دینار دیندے جاندے نے دینار دیندے جاندے نے تے حسین حسن آ گئے فرمایا انہوں 2.5 نہیں 5 دیو حسین آگے نے 5 دیو عمر دے بیٹھے حضرت عمر فاروق دے بیٹے عبداللہ بن عمر بولے کہنے لگے ابا جی جدو میں جنگا چ لڑن لگا حسین تے گلیاں چ کھیڑدا سی پیا تے میں پرانا وا تے بڑیاں جنگاں لڑیاں نے مینوں 2,500 انہاں نوں 5,000 باپ نے آکھا بیٹا تین بھی 5,000 مل سکتا ہے ابا جی کس طرح فرمایا جے 5,000 لیا نہیں تے پہلو حسین دی ماں ورگی ماں لیا 5,000 دینا پترا پہلو حسین دے باپ علی ورگا باپ لیا 5,000 لیا نہیں تے پھر حسین دے نانے ورگا اپنا نانا لیا انہوں نے کہا ابا جی یہ نہیں لیا سکتا فرمایا پھر ایسا ڈھائی تے گزارا کر کیونکہ تو اینا دی مثل نہیں ہو سکتا تو نہیں جانتا ہے کی اینا دی شان کی ہے اے حافظ سجاد صاحب خوب جان دینے اہل بیت دا مرتبہ تے مقام کی ہے اے ایک عالم دے قاری دے ایک عاشق رسول دے فرزند نے انہاں پوچھو انہاں عالماں نوں سینے تے دستک دیو کہ انہاں دی شان کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دوترا جنہوں حضور نے اس طرح مدینے دے منبر تے بٹھا کے دوواں نوں ادھر حسن ادھر حسین فرمایا مدینے والےو جی آقا فرمایا کون نے علی دے پتر نے فرمایا ہے حضور دے لفظ سننے جے حضور کہہ سکتے سر علی دے پتر نے فرمایا کون نے حضور علی دے پتر نے فرمایا ہاذا ابن آجا اے محمد دے بیٹے نے جے فضائل پڑھاں گا تو شہادت نہیں ہو سکتی عرض نہیں کر سکتا فرمایا ہاذا ابن آجا اے میرے بیٹے نے ابن بنتی پھر میری بیٹی دے بیٹے نے پہلے میرے نے پھر فاطمہ دے نے اللہ نے نظام بدل دیتا ہے نظام بدل گیا ہے حضور کس طرح فرمایا آج تو پہلے تھے آج تو بعد لوکاں دیا نسلہ
پترا تو چل دیا نے محمد دی نسل جڑی ہے فاطمہ الزہرا کو چلی سبحان اللہ ہاں جی ٹھنڈے ہو کے بیٹھے جو میں تو امانت دے طور تے کو گنڈلی بنا کے رکھ گیا انہاں جانا دتے نے تے نہیں ٹھنڈے ہوئے میں نہ میدان کربلا کی سی موت دستی سی تے پتر قدمہ دیکھ کے رو گیا آندا ہے مینوں اجازت دیو میں مرنا ہے دوجا آندا نہیں آقا مینوں اجازت دیو میں میدان کربلا جانا ہے تریجا آندا میں جانا ہے انہاں نوں موت نہیں سی دستی او آسن موت نہیں جدو مران گے تے نانے دا دیدار ہوئے گا سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ابن یا میرے بیٹے نے حضرت حسین دے مقدر تو قربان جائے لوگ کیا نے حسین کی ہے وہ کملے آتے نو پتہ ہی نہیں لگیا حسین کی ہے حسین ہوئے جدو جناب والا جنہیں کنا چاذان میرے کملی والے نے فرمائی ہے حسین ہوئے جنہوں گڑتی میرے مصطفیٰ نے اپنے لواب دی دیتی ہے اور لوگوں نبی نے لواب عطا فرمایا ہے پر حسین ہوئے صرف لواب نہیں نبی نے اپنی زبانی منہ چھپا دیتی ہے تے حسین دی ماں ورگی کسے دی ماں اسے یا اللہ جڑا بول دے نو مدینے لے جا یا اللہ جڑا بول دے دے پتر نہ فرمان نہ کری یا اللہ جڑا بول دے دے گھر وچ دھیاں پترے دے تابعدار کر دے یا اللہ انہاں نو بیماریاں تو محفوظ کر دے حسین دے نانے ورگا کسے دا نانا نہیں حسین دی ماں ورگی کسے دی ماں حسین دے باپ وردا رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا رسول نانا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی نبی دیتی اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا گود نبی دے وچ پلیا او ویکھ تیرا سونا امام چلیا گود نبی دے وچ پلیا او ویکھ تیرا سونا امام چلیا حسین پنجتن حسین پنجتن دا پنجواں جی سوا لاکھ نعرہ حاضر یا علی حاضر یا علی حاضر یا علی صلی اللہ علیہ وسلم گود نبی وچ حسین پلیا او ویکھ تیرا سونا امام چلیا حسین پنجتن دا پنجواں جیے حسین پنجتن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا حسین آخری شیر کہنے لگا میرے نال شامل ہو جاؤ حیران سب نے یزید ٹولے حیران سب نے یزید ٹولے بغیر دھڑ تو حسین بولے بغیر دھڑ تو حسین بولے قافلہ جا رہا سی نا تے شمر آندا ہے سارے اپنے مریاں نو روندے نے زین العابدین اے تو اپنے مرے پیو نو کہیں نہیں کیوں نہیں روندا حضرت زین العابدین نے فرمایا ظالماں اوے نہ میرا پیو ہریا ہے تے نہ میرا پیو مریا ہے اس کیا مرتے گیا ہے اس کا کملا ہو گیا ہے وہ مرنے والے تو نہیں بول دے آؤ دیکھ میرا ابا قرآن پہ پڑھتا ہے سبحان اللہ
حیران سب نے یزیدی ٹولے بغیر دھڑ تو حسین بولے اے ہو زندگی شہیداں دیئے اجے بھی پوچھنا حسین کیے میدان کربلا ہے سخت گرمی ہے آسمان تو اگ سورج برسا رہے سورج اگ برسا رہے تھلے ریت اتنی جلی ہے کہ پیر رکھنا مشکل ہے فرات تے پیرے دار کھلوتے نے کتے پانی پی لین خنزیر پانی پی لین پلیت پانی پی لین یزیدی پانی پی لانا جزیرت ہے بے شمار پر حسین دا پریوار پانی پی سکدا 7 محرم دا پانی باندے 7 محرم دا پانی باندے تے سادات دے خیمے اچ پیاس دی شدت محسوس ہو رہی ہے 7 بھی گزر گئی ہے 8 بھی گزر گئی ہے 9 بھی گزر گئی ہے نابی دی رات دردناک گزر گئی ہے اگر اس رات تے تبصرہ کراں تے میں گفتگو مکمل نہیں کر سکتا اتنی اوکھی رات کربلا چ 9 دی جدے وچ زینب آندی ہے پئی کہ بھائی جان گل کرو تے پائی فرماندے نے زینب رج کے ویکھ لے حسین نو اے آخری رات ہی پھر تو حسین نال گل نہیں کر سکدا نہیں کر سکدی آج آخری رات نبھا لے اپنی حضرت امام علی مقام 10 محرم دی سورج طلوع ہو گئی ہے اور قربان ہو گیا ہے مسلم بن اوشجا قربان ہو گیا ہے حضرت وہب بن عبداللہ قربان ہو گیا ہے مولا علی دا پتر ابو بکر بھی قربان ہو گیا ہے عمر قربان ہو گیا ہے غازی عباس دے پڑھا قربان ہو گئے نے تے لاشاں دے ڈھیر نے امام جاندے نے لاش چک کے لے ہوندے نے امام جاندے نے لاش چک کے لے ہوندے نے امام جاندے نے لاش چک کے لے ہوندے نے سادات دے شہزادیاں قرآن پڑھی جا رہی نے تے دعاواں منگدیاں نے پیاں تے روندیاں نے آواز باہر نہیں ہوندی روندیاں نے آواز باہر نہیں ہوندی میں پڑھیا تھوڑا جا پڑھیا ہے کربلا نو انہاں واقعہ تو ڈرنا جدے تے مولوی آندے نے کی ہو گیا ہے پر میں دیکھے ہے سارے زمین تے ستے نے اصغر زمین تے نہیں کدی شار بانو دی گود چے کدی سیدہ زینب دی گود چے کدی حسین دی گود چے چھوٹا جا پنگوڑا بنا کے لکڑاں دا او دے وچوں علی اصغر نو لٹایا میں کیا سمجھ نہیں آئی سارے زمین تے نے اے اصغر جڑا پنگوڑے چے اے زمین تے کیوں نہیں میرے دل چو آواز آئی کو کہنا لاندہ ہے اس واسطے زمین تے نہیں لٹایا اصغر حسین دا اٹیاں مارے تے دوسرا زمزم نہ جاری ہو اسماعیل حاجرہ پاک دا بیٹا پتھراں تے ڈیاں مارے تے چشمہ جاری ہو تے محمد مصطفیٰ دا نواسا جنہوں حضور نے فرمایا میرے بچوں اے دے مائے اے دے بچوں فرمایا نہیں خدا دی قسم تاریخ اٹھا کے بیلو جے حضرت امام حسین نے پانی دی دعا کی تھی ہوئے نبی پاک نو بچپن چ حسین چھوٹے جیسن اے شہید ہوئے گا نبی پاک دی ایک حدیث وہاں دے کہ نبی پاک نے دعا منگی ہوئے کہ یا اللہ میرے حسین نو بچا لے نہیں مقام رضا کے سان آکھیا مولا کربلا چاہ گیا یہ تینو اکبر چاہی دا تو میں اکبر دیاں گا تو اصغر آکھے میں اصغر دیاں گا عباس کہے میں عباس دیاں گا قاسم کہے میں قاسم دیاں گا جے میری جان منگے تو میں دیر نہیں لاتا میرے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین لاشا اٹھان دینے پائے کربلا دی تیر ہیتے لاشے بھی تڑپ دینے پائے شہزادے جان دینے پائے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ نے شہزادے ماموں کو اجازت لے کے
قربان ہو گئے نے میرے نبی نے ایک نو ادھر چاہیے دوجے نو دوجے موڈے تے چاہیے خون رڑدا پیا آقا علیہ السلام دا ایک قمیض مبارک خون نال تر ہو گئے آپ خیمیاں وال چل دینے پے پوچھیا اے کی ہویا فرماندے نے شرط اے بے نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے حسین دی چوک پاوے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام نے لاشاں نو آندا ہے حضرت سیدہ زینب نے ویکھیا خیمے دے وچ پردہ اٹھا کے ویکھیا کہ آنسو کا دے گھرن لگ پے نے آوازاں کا دیاں ہون لگ پیاں نے جوان بچے کے روندے نے پے جدوں ویکھیا امام علی مقام لاشیں لے کے آ گئے نے سیدہ زینب سرا جناب والا سر سجدے چ رکھیا ہے آندی میرے بارے الہا میری زندگی دی پونجی میری زندگی دی کمائی میں تیرے دین تو نثار کیتی ہے میں دین تو صدقہ کیتی ہے اللہ انہوں قبول فرما لے میرے امام نے فرمایا زینب بھائی جان فرمایا آئے اپنے پترانو بیخ اے دولا بن کے آ گئے نہیں کوثر دا پانی پی آئے نہیں شہادت دا جام پی آئے نہیں اپنے نانے محمد مصطفیٰ دا دیدار کر کے آ گئے نے سیدہ زینب نے جفا ماریا سیدہ سکینہ آ گئی اور نو آواز دن دی بھائی جان پھر محمد نو آن دیئے بھائی جان پھر آن دیئے پھپھو جی آج میرے ویر ناراض ہو گئے نے بول دے کیوں نہیں اے نانو کی ہویا ہے فرمایا بیٹی اے نانے اللہ دی رضا واسطے اپنیاں جانا قربان کر دیتیاں نے بس رونا نہیں ان اللہ مع الصابرین ان للہ و انا الیہ راجعون کربلا دا میدان تپتا پیا کربلا دا میدان خون ہی خون ہے ادھر جناب والا یزیدی دن دنان دینے پہ ادھر حسین پاک ادھر فرشتے بھی ویندے بولا کربلا ویکھ تیرے نبی دے موڈیاں تے کھیڈن والا تیرے نبی دی پشت تے کھیڈن والا تیرے نبی دے سینے تے کھیلن والا او دی آل لٹ گئی او دی اولاد لٹ گئی ہے آج سب کچھ ہو رہا ہے اللہ ویکھتے صحیح اللہ اپنی قدرت نال ویکھدا پیا آج کی ہو رہا ہے آج امتحان ہوندا پیا آج دسنا ہے اس حال تے درود کیوں پڑھنا ہے آج اے دسنا ہے اس حال تے درود پڑھنا کیوں فرض ہے آج اے رب دسنا چاہندا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انہاں محبت کیوں کرنی ہے کوئی مائی دلال ہے تے دسے آج حسین ورگا کوئی دل لے آ کے بخائے اپنے ہتھی پتر پیا دیندا ہے تے آندا مال کا راضی ہو جا اللہ جو دتا ہی تیرے نام تو بات پیا اللہ تیرے نام تے دینا پیا راضی ہو جا ہن کی ہویا وقت بھی تھوڑا ہے میرے امام علی مقام خیمے دے وچ نے لاشاں لیا کے ڈھیر لگ گئے بوٹیاں بکھریاں نے بازو کٹے نظر آندے نے پے کربلا وچ ہنیری چل گئی اہل بیت دیاں پاک بیبیاں اندر بیٹھ کے سبق دیاں تسبیحاں پڑھدیاں نے پیاں میرے امام نے فرمایا شریعت دی حد نو قائم رکھنا ہے اونچی آواز نہ نکلے ادھر کی ہویا سیدہ زینب سلام اللہ ہاتھ بن کے آ گیا عرض کیتی بھائی جان صبح دی جنگ ہوندی ہے پئی میرے پتر ٹر گئے نے میں نہیں بولی میرا جوان 18 سالاں دا اکبر چلا گیا ہے میں نہیں بولی قاسم میرے حسن دا چلا گیا ہے میں کوئی سوال نہیں کیتا عباس دے بازو کٹ گئے نے عباس دی لاش مٹی اچھل گئی ہے میں کوئی سوال نہیں کیتا میرے امام نے فرمایا زینب ہون کی گل ہے ادھر شاربانو بھی آ گئی نے ادھر جناب سکینہ بھی آ گئی نے شاربانو ہاتھ بن کے آکھیا ویرا میں سوال کرنی اے 6 مہینیاں دا بچہ ہے اینو تے بیت دا پتا کوئی نہیں اے دی زبان خشک ہو گئی ہے اے دا منکا ٹلدا پیا ہتھاں وچ جان دیندا ہی پیا زینب تو ویکھیا نہیں جاندا دشمن نو کہے او لڑائی میرے نال ہے بال تے ساریاں دے سانجھے ہوندے نے تواڈے بھی بچے نے میرے بھی بچے نے بال تے اکو جے ہوندے نے اینو بیت دا کوئی نہیں پتا اینو تلوار دا کوئی نہیں پتا آقا اینو لے جاؤ ہو سکدا ہے کوئی پانی پنا دے حضرت شاربانو بھی رو کیا نہیں آنے خاتون جنت دلال کچھی کھا کے بھی صبر کیتا ہے
مٹی دے پیالے چ صبر کیتا ہے، ٹانکے لگیاں پوشاکاں چ بھی صبر کیتا ہے، اج تک سوال نہیں کیتا۔ جو آندھی ہے سیدہ زینب یہی سوال میرا ہے۔ میرے امام رو پہ فرمایا شاربانو میں دینا سکھیا ہے لینا نہیں سکھیا، میں او دا نواسا، میرا نانا بھی دیندا رہا منگدا نہیں رہا۔ میں او یونیورسٹی پڑھیا جتھے منگن دی گل کوئی نہیں دین دیئے، اپنا آیا تے لے گیا ہے، بغانا آیا تے میرے نانے نے عطا کر دیتا ہے۔ اگر حاتم دی کڑی ننگے سر آئی ہے، میرے کملی والے یمنی چادر موڈیاں تو لا کے آنکھیں دے سر تے دے دیو، آقا مسلمان نہیں، فرمایا پاوے مسلمان نہیں ہے تے پیئے۔ سبحان اللہ۔ میرے امام عالی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے زینب اوکھا کم دسیا ہی، چلو ٹھیک ہے میں اصغر نو لے جانا۔ اصغر نو لے کے کپڑے لپیٹیا گرم لو پہ پیندی ہے، اصغر نو لے کے او فوجی یزیداں دے یزیدیاں دے سامنے امام دا حضرت امام عالی مقام اپنے لال نو لے کے چلے گئے۔ وہ درامر پہ دیکھو حسین کپڑے لپیٹ کے قرآن لے اندہ پہ ڈر گیا ہے، اور حسین ڈر گیا ہے، ہون قرآن دا میلہ لے کے آیا ہے، پر اے دی گل نہ مننے آجے، ہون بس آر ہوئے گا یا پار ہوئے گا۔ میرے امام نے فرمایا او قرآن نہیں لے کے آیا، میں تے 6 مہینیاں دا نال لے کے آیا ماں، پیاس نہ تڑپ دا پیا، اینو بیت دا پتا کوئی نہیں، تلوار دا پتا کوئی نہیں، جنگ نہیں جاننا۔ اگر کوئی اینو پانی پلا دے اے دی ماں راضی ہو جائے گی، او پلان والے تے حیدر کرار بھی راضی ہو جائے گا۔ اے سوال کیتا ہے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف ساکی صاحب فرمایا اگر تسی دے دیو گے نبیان دا تاجدار خوش ہو جائے گا، آؤ جہنم دے بوئے تے کو جنت خرید لو، میرے اصغر نو کو پانی پلا دے وے۔ ہرمل میں جناب والا نشانہ بنیا، ایک ماریا تیر خطا ہو گیا، دوجا ماریا خطا ہو گیا، چڑھ گیا غصہ عمر بن سعد نو، کہندا کی ہوئی آندا سمجھ نہیں ہوندی، جدو تیر مارنا اگے کوئی پردہ پوش آ جاندی ہے، میرا تیر خطا ہو جاندا ہے، میرا نشانہ نہیں لگدا پیا۔ تیجا ماریا حضرت اصغر دے گلے چ جا کے تیر لگ گیا، کم گئے جگر پہاڑاں دے، پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے، تے کم گیا جگ سارا، پھٹ گئے۔ آج انہوں پوچھو نا جدا سجاد ٹر گیا، تو انہوں درد نہیں، انہوں درد ہوئے گی جدا جو پتر گیا، انہوں یہ گل سناؤ نا، وہ بھی تو آڈیا کا نہیں کر کے بیٹھا ہوئے گا، جدا جوان پتر تھائیں تلک جائے، وہ دے اتھرو، وہ دیا اکھا ہیں جی، وہ دیا نے کبوزو نہ کر، اے وہ دیا سٹ انہوں لگ دیئے جدے جگر تے پوے، انہوں پوچھو کل جدی پہن گئی ہے، انہوں جا کے پوچھ لو، آج جو سجاد دے گھر والے انہوں پوچھو کہ پتران دے پائیاں دے بچھوڑے کنے لے ہوندے نے، تے حسین پاک دا کلیجہ دیکھو نا تیر لگ گیا ہے، تے ہتھاں دے وچ خون رڑن دے ہے، چھوٹا جا بال ہتھاں دے تھا خون دے تیریاں پیاں چل دیاں نے، وہ پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے، کم گیا جگ سارا، علی اصغر دے حلق وچوں جدو چھٹیا خون پھوارا، 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا، بیت یزید قبول نہیں کیتی تقیال نبی دیاں شانہ، آدم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ۔ حضرت علی اصغر کو ایسے اٹھایا ہے امام نے، ماتھے کو چومتے ہیں،
माथे को चूमा, कहा बेटा ये दुनिया का पानी तेरे लिए नहीं, जा अपने नाने से जामे कौसर पी ले। अब हजरत इमाम हुसैन का छोटा बेटा भी अल्लाह को प्यारा हो गया। जब शहीद हुआ तो आप लेकर आए, खैमों के अंदर कोहराम मच गया। अली असगर वो छोटी उम्र का 6 माह का बेटा जब देखा लाशा तड़प गए। अब क्या हुआ, इमाम हुसैन ने किसी की कब्र नहीं बनाई। तारीख कहती है कि असगर इतना छोटा था, हुसैन ने कब्र खोदनी शुरू कर दी। अब को कब्र खोद के जब हुसैन ने असगर को कब्र में रखा, कहा कि जब घोड़े दौड़ेंगे ये जवान तो बर्दाश्त कर लेंगे, ये छोटा सा मेरा असगर की ही पांव के अंदर आकर इसका वजूद ना खत्म हो जाए। उसको कब्र में लटाया तो क्या कहते हैं, हाथों से मेरे खाक, हाथों से मेरे खाक गराई नहीं जाती, ये चांद सी सूरत मट्टी में बलाई नहीं जाती। ये चांद सी सूरत मट्टी में बलाई नहीं जाती, हाथों से मेरे खाक गराई नहीं जाती, ये चांद सी सूरत मट्टी में छुपाई नहीं जाती। फिर हुसैन सी हैदर करार दलाल सी हिम्मत आई ते कहने लगे तस्लीम के आगे है गर्दन को झुकाया, असगर को है मट्टी में हुसैन ने दफनाया। जब दफना देता ते क्या पुत्रा डर डर के न रोना, अली असगर मैं आता हूं आराम से सोना, अली असगर। अब आखिरी अल्फाज है मेरे, आखिर हुसैन सवारी पर सवार, सवारी पर सवार। ज़ैनब सलामुल्लाह ने विदा किया। या तबसरा नहीं कर सकता तैयारी कैसे, वो मंजर क्या था, कैसा था। बस इतना कहता हूं, जब हुसैन सवारी पर सवार हुए, खैमे वालों को कहा ज़ैनब जिसके लिए मैं खून दिया है जाया ना होने देना, शरीयत को कायम रखना, आवाजों को कायम पस्त रखना, पर्दे का ख्याल रखना। तू आसमां की बेटी है जिसका बाल आसमान के सूरज ने भी नहीं देखा। मेरा मिशन ना फौत हो जाए। कहा हुसैन भाई घबराना, तूने नाने की दस्तार को नहीं गिरने दिया, मैं अम्मा की चादर को नहीं गिरने दूंगी। अब हुसैन तैयार हो गए। मेरे आखिरी जुमले हैं, वक्त होता तो मैं यहाँ शहादत खोल के अर्ज करता। अब जब हुसैन ने पलट के खैमे वालों को आखिरी बात कही, अब रुख जब सीधा किया तो सवारी से कहा चल भाई। अब लगामों को खींचा, बागों को खींचा, सवारी चलती नहीं। हुसैन फरमाते हैं सुबह से चल रहा है तू, अब क्या हो गया, अब तो वक्त असर है, असल वक्त अब है, अब अकबर की बारी नहीं, अब बारी मेरी है, क्यों नहीं चलता। कहते हैं सवारी ने मुंह को नीचे किया। हैदर करार का बेटा समझ गया। जब नीचे झुककर देखा तो सकीना 6 साल की सवारी को पकड़े हुए हैं और कहती है सवारी को बाबा को लेके ना जा, अगर ले गया तो मैं यतीम हो जाऊंगी। अब हुसैन झुके, बेटी को उठाया, सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया सकीना तू मुझे अकबर से प्यारी है, अस्कर से प्यारी है, मैंने शबे तहज्जुद की दुआओं में तुझे अल्लाह से मांगा है, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सकीना मैंने रब से वादा किया है, अगर सकीना रोती भी रहेगी तू आवाज देगा तो मैं देर नहीं करूंगा, आ जाऊंगा। ऐ बेटी अब मुझे जाने दे। अब जो मैं जुमला कह रहा हूँ ये जुमला है, पूरा साल आपको याद रहेगा, टाइम हो गया।
کہا بابا پھر جا رہے ہو نا تو جاؤ پر جلدی آ جانا، جلدی آ جانا، جلدی آ جانا۔ بیٹی کیوں؟ فرمایا بابا تجھے پتہ ہے نا اصغر امی کے پاس ہوتا ہے اور میں آپ کے پاس ہوتی ہوں تو مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ امام نے فرمایا بیٹی یہ مدینہ نہیں کربلا ہے، نظام بدل گیا۔ آج جب مدینے میں تھے اصغر ماں کے پاس تھا، تو میرے پاس اب کربلا ہے، اب تو ہمیشہ ماں کے پاس ہوئے گی اور قیامت تک اصغر میرے ساتھ سوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اصغر لیٹ چکا ہے اور میں لیٹنے کے لیے میدان میں جا رہا ہوں۔ ارے دوستو وقت نہیں ہے، اگر اجازت ہو تو یہ جملہ عرض کر دوں۔ جب شہادت ہو گئی، شہادت ہو گئی، رات کا وقت ہے، بی بی زینب نے کہا بھائی کو دیکھ لوں، شہادت کے بعد میں تو خیمے سے نہیں نکلی، اب تو اندھیرا ہے، یزیدی سو گئے، میں جا کے اپنے بھیا کی زیارت کر لوں۔ جب سیدہ سلام اللہ نکلنے لگی تو ایک روشنی سی خیموں کے قریب آئی، تھوڑی سی۔ حضرت حیدر کرار کی بیٹی نے تلوار کھینچ لی۔ جب وہ روشنی قریب آئی سیدہ زینب نے آواز دیا ارے خیموں کے قریب مت آنا، آگے حیدر کرار کی بیٹیاں ہے، محمد کی نواسیاں ہے، خبردار خیموں کے قریب مت آنا۔ تو آگے سے ایک آواز آئی سیدہ میں ہر کی بیوی ہوں، میں ہر کی بیوی ہوں، پانی لائی ہوں پیاسوں کے لیے۔ یہ جملہ ہے میرا آخری جملہ ہے، پانی لائی ہوں، میں پانی لائی ہوں۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ کہا زوجہ ہر ہم تیرے شوہر کی مہمانداری نہیں کر سکے، شہادت کے بغیر کچھ نہیں ملا اسے۔ تو آپ کی زوجہ رو کر کہتی ہے وہ شہید ہو کر اب جنت کا دولہا بن گیا اور مجھے کیا چاہیے۔ اب سیدہ سلام اللہ کی شہزادی نے کہا آؤ بھی خیمے والوں پانی لے لو، پانی آ گیا ہے۔ سب آ گئے، پیاس لگی تھی۔ حضرت آپ نے فرمایا بھائی پہلے پانی اس کو ملے گا جو سب سے چھوٹا ہے۔ سیدہ سکینہ آگے بڑھی، کوزہ آگے بڑھایا، سیدہ نے پانی بھر دیا۔ اب پانی پینے کی بجائے نا وہ پانی لے کر خیمے سے باہر نکلی۔ زینب نے پوچھا او بیٹی پانی پینے کدھر جاتی ہے؟ آواز دی پھپھو۔ آپ نے کہا پانی سب سے پہلے چھوٹے کو ملے گا تو میں اصغر کے پاس پانی لے کر جا رہی ہوں۔ کیسا درد تھا دوستو۔ کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ۔ مجھے حکم تھا کہ 5 منٹ پہلے 8 بجنے سے تقریر کو چھوڑ دینا۔ میرے حال گھڑی بتا رہی ہے تو پورے 5 منٹ باقی ہے، میں مفصل گفتگو نہیں کر پایا۔ جو کہا ہے اللہ قبول فرمائے، جو سنایا ہے آپ نے سنا ہے اللہ منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے رہیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، شمع بزم
کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا حضرات تشریف رکھیں۔ جو حضرات روزے والے ہیں وہ مسجد کی دائیں طرف اس طرف آ جائیں، وہ کھجوریں ہیں، پانی ہے آپ کے لیے۔ روزے والے حضرات آپ کو 1 منٹ ملے گا اور 1 منٹ پاس آپ روزہ کھول سکتے ہیں، کیونکہ احتیاط ہے، 2 منٹ کا اعلان ہے، روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا۔ جن حضرات کا روزہ ہے وہ کھجور لیں، پانی لیں اور روزہ افطار فرمائیں۔ عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الموت وقنا حساب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا رب رحمة للعالمين. اللهم يا رب خاتم النبيين. اللهم يا رب شفيع المذنبين. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب السماوات والأرضين. اے پروردگار عالم تیرے بندے اور تیری بندیاں کثیر تعداد میں مرکزی جامع مسجد روسیہ کے اندر جلسہ شہادت امام علی مقام کے سبب سے یہاں پر حاضر ہے. مولا قدوس اول سے لے کر آخر تک جو بھی جلسہ کے اندر تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہوا، سبحان اللہ کہا، آیات بینات پڑھی گئی، لنگر کا اہتمام کیا گیا، جن دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں نے تعاون کیا، سب کی طرف سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس موقع پر حاجی نذر حسین صاحب نے ایک قرآن مجید کا بلا کے شہیدوں کے لیے تلاوت کر کے پیش کیا ہے، ہمارے ملک کیا ہے، اللہ قبول فرما. اور حاجی عبدالعزیز صاحب نے بھی ایک قرآن مجید کا ثواب ملک کیا ہے، اللہ قبول فرما. ایک اور صاحب 10 پارے حاجی صاحب نے پیش کیے ہیں، وہ بھی قبول فرما. ایک قرآن مجید حضرت علامہ مولانا قاری واجد حسین چشتی مدد اللہ علی کی طرف سے بارگاہ حسینیت شہداء کربلا کے سال ثواب کے لیے پیش کیا گیا ہے، اللہ قبول اور منظور فرما. یا اللہ جمیع بندوں کی اخلاص، یہ جھکے ہوئے گردنیں، اٹھے ہوئے ہاتھ
اللہ تیری زبانوں پر تیرا ذکر اللہ سب قبول فرما. جتنا ثواب اس پر ملا ہے تیرے انبیاء کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص نبیوں کے تاجدار مولا قدس سیاح لامقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا و مولا کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، آبا و اجداد، آپ کے ازواج، اہل بیت عظام، صحابہ اکبار، شہداء اسلام، شہداء بدر، شہداء احد، بالخصوص شہداء کربلا کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما. مولا قدوس شہزادہ بلبو کبا راکب دوش مصطفیٰ برادر اصغر جناب حسن مجتبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان کربلا، شہنشاہ کربلا، شہید کربلا کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما. آپ کے شہزادوں کی نظر کرتے ہیں اللہ قبول فرما. پاک شہزادیوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. وہ مقدس نفوس جو اقتدائے امام میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے والے تمام احباب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. جو غازی ہیں بالخصوص سیدنا امام زین العابدین انہیں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے بار الہا تجھے تیری ذات کریم کا صدقہ کربلا کے شہیدوں کی عظمت و شان میں اور اضافہ فرما. ان کے قبور پر میزارات پر جو تیری رحمتیں برس رہی ہے اللہ تو اپنے شان کے لائق اس میں اور اضافہ فرما. ان کے سبب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احباب و افراد دنیا سے چلے گئے سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص اس مجمع میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مرد، دوست، بھائی، میری پاک دامن مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ سب کے رشتہ دار جو فوت ہوئے انہیں پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص سجاد رفیق صاحب جن کا جنازہ ہوا ان کو بھی نظر پیش کرتے ہیں قبول فرما. بہن جی جو پاکستان میں جن کا انتقال ہوا انہیں بھی پیش کرتے ہیں قبول فرما. اللہ ان کی قبور کو بکائے نور فرما، ان کی قبروں کو منور فرما. قبر کی دہشت، قبر کی وحشت، قبر کے خوف و ہراس سے انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے. جنت کی خوشبو، جنت کے بستر، جنت کے باغ ان کا مقدر فرما. یا اللہ آج کے جلسے میں دامے در میں جن دوستوں نے تعاون کیا، بہنوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے، ساتھیوں نے، اللہ سب کے بالوں کو دیے نذرانوں کو قبول فرما. ان کے بالوں میں برکت فرما، ان کے گھروں میں سکون نازل فرما، ان کو آفات و بلیات مصائب و آلام سے محفوظ فرما. اللہ اس مسجد غوثیہ کو دن دگنا بہاروں سے، ترقیوں سے محفوظ مالا مال فرما. اللہ یہ غوث ثقلین کے مرید ہیں، یہ غوث الانس، غوث الجن، غوث الملائکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں دینے والے ہیں، ان کا نام جپنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ ان کی نظروں کے ثواب شہنشاہ بغداد کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. ان کے مزار عالی شان پر اپنی رحمتوں کے نزول میں اور اضافہ فرما. غوث پاک کے مریدوں کی اللہ سب دعائیں، حاجتیں، نذرانے اللہ سب قبول فرما کے اس کا بدل عطا فرما. حضرت علامہ مولانا قاری واجد حسین چشتی صاحب جن کے سبب آج میری حاضری ہوئی، اللہ کربلا کے شہیدوں کا صدقہ ان کی تمام دعائیں قبول فرما، آفات سے منظور فرما. حضرت علامہ مولانا محمد مرید صاحب مدد اللہ علی، حضرت صاحبزادہ محمد ظہیر الحسن شاہ صاحب، حضرت جناب حافظ قاری سجاد صاحب، جتنے بھی احباب یہاں موجود ہے، قاری صفوت شہزاد صاحب، اللہ ان کو حضور کے دیدار کے ساتھ ان ساتھیوں کو بھی دیدار مصطفیٰ نصیب فرما. سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. تمام حضرات قرآن میں تشریف لے جائیں، سب کے لیے لنگر کا اہتمام ہے. بہت شکریہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے.